اوکے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اقبال کو اس قید سے آزاد کر دوں جو اس پہ پاکستانیوں نے لگائی ہوئی ہے۔ تقریباً 70 سالوں سے ہم علامہ محمد اقبال کو پاکستان میں بیسٹ سیلر نہیں بنا سکے۔ 3 سے 4 اشعار سے زیادہ ہمارا حافظہ اقبال کی طرف نہیں ہے، اور چند اشعار، معروف اشعار پہ ہم نے اسے محیط کر دیے، اور ہم چاہتے ہیں اقبال بالکل اتنا ہی ہو کہ ہمیں سمجھ آ جائے جتنا میرا ذہن ہے۔ مجھے عموماً سوال ہوتا ہے، سر ایسا کوئی طریقہ بتائیں اقبال آسان ہو کے سمجھ آ جائے۔ میں ہمیشہ پوچھتا ہوتا ہوں، یار ایسی کتابیں کیوں نہیں پوچھتے کہ اقبال جیسا ہے ویسے سمجھ آ جائے؟ میں اتنا بلند کیوں نہ ہو جاؤں کہ اقبال کو اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں سمجھوں؟ علامہ محمد اقبال صرف ایک فلسفے میں سیریس تھے، اور وہ فلسفہ تھا فلسفہ انسان۔ علامہ محمد اقبال نے اسٹرے ریفلیکشن میں لکھا، اسٹوڈنٹس، میں برہمن، میرے اسلاف برہمن تھے، my ancestors were Brahmin, they wanted to know what is God. میرے اسلاف ہندو تھے، برہمن، وہ جاننا چاہتے تھے خدا کون ہے۔ میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں انسان کون ہے۔ علامہ اقبال پھر اسٹرے ریفلیکشن میں کہتے ہیں کہ کمزور خود کو خدا میں کھو دیتا ہے، اور طاقتور خود میں خدا کو دریافت کرتا ہے۔ اس علامہ محمد اقبال کو ہم نے کھو دیا، اور اگر آج اقبال پر کوئی حملہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بالکل درست ہے۔ اگر پرویز ہود بوائے صاحب یا وغیرہ کوئی کہتے ہیں، بالکل درست کہتے ہیں، کیونکہ جو اقبال ہم نے ان کو خد و خال طے کر کے دیے وہ بالکل درست ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو سفر شروع کرتا ہوں اقبال کی خودی کا، جہاں سے اقبال انسپریشن لیتے ہیں قرآن سے، کہ ہماری تخلیق پر سب سے بڑی انگلی سب سے پہلے فرشتوں نے اٹھائی تھی، کہ انسانوں کو پیدا مت کریں، ان کی خودی ویزیبل نہیں ہونی چاہیے، جو بچے بیٹھے ان کو زمین پر نہیں آنا چاہیے۔ قرآن کے مطابق بھی اس پہ سب سے بڑی انگلی سب سے پہلے فرشتوں نے اٹھائی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے اللہ تو ان سب کو پیدا مت کر، یہ زمین پر جا کر لڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بلکہ پہلے کا کالا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں تم تو جانتے ہی پھر کچھ نہیں ہو۔ یہی تو میری کائنات کو لے کے آگے چلے گا۔ اقبال کی شاعری کا ایک بڑا حصہ فرشتوں پر تنقید کرتے گزرا ہے، لیکن ہم آج تک اس کو مغرب کے سامنے نہ رکھ سکے۔ وہ مغرب جو ہم پر الزام لگاتا ہے کہ اسلام میں انسان کے اوپر کئی لیئرز ہیں، اور اسلام ہیومن سینٹرک سیولائزیشن نہیں ہے، ڈیوائن سینٹرک سیولائزیشن ہے۔ اقبال کہتے ہیں قصوروار غریب الدیار ہوں، لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، کافی زیادہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک تیری یہ زمین کی رونق ہم نے ہی بحال رکھی ہے، یہ گرمی، یہ آئس جو سب ہم نے کاٹی۔ یا جب اقبال کہتے ہیں میرے خاک و خون سے تو نے جہاں کیا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ یا اللہ تو فرشتوں کو کہتا کہ آ کے تیری زمین کو آباد کر دے۔ اور میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان کی سب سے بڑی خودی کیا ہے جو فرشتے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو اقبال، پھر ہم آتے ہیں آہستہ آہستہ انڈیویجول خودی کی طرف۔ اقبال پوچھتے ہیں کہ کبھی فرشتوں نے ماں کو آئی سی یو میں لٹا کر عصر کی نماز پڑھی ہے؟ نہ کر تقلید ہے جبرائیل میرے جذب و مستی کی، تر نساں قدسیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا۔ او جبریل مجھ جیسا بننا مت چاہیں۔ میں نے بوڑھے باپ کو جس کے منہ پر کہا جاتا ہے مکھی نہ بیٹھنے دو، میں نے اس کے اوپر 3 دفعہ مٹی بھی ڈالی ہوئی ہے، صرف خدا کی کائنات آگے چلتی رہے، خدا کی کائنات ہر لمحے آگے بڑھتی جائے، اس کے لیے میں نے ایسی ایسی قربانی، اقبال کہتے ہیں کہ میں نے دے ڈالی ہے۔ اقبال پوچھتے ہیں کہ اگر آئی سی یو کے بارے ہم کھڑے اور آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، so I'll go to the doctor and I'll say کہ امی کا خیال کرنا، میں آتا ہوں بس ابھی، میں ذرا اللہ۔ یہ ہے انسان۔ مگر یہ والا اقبال ہمیں چاہیے نہیں تھا، ہمیں تو وہ خود ہی کو کر بولا شکوہ جواب شکوہ والا اقبال ہمیں چاہیے تھا، اسی کو رو رو کر ایک ہسٹوریکل نظم۔ کھاری صاحب کی پوری ٹیم بیٹھی ہے، اور کھاری صاحب اور جو چند اسکالرز آف اقبال ہیں، کوئی نظم بڑی ہے ہی نہیں، میری ضد ہے کہ وہ بڑی نظم ہے۔ اقبال کہتا ہے مجھے ملنا تو مسجد قرطبہ میں ملنا، بال جبریل میں ملنا، ارمغان حجاز میں ملنا۔ اقبال تو اس شے کو علم ہی نہیں مانتے تھے جو پڑھتے ہی سمجھ آ جائے۔ اقبال کا کانسیپٹ آف یونیورسٹی اور علم یہ تو تھا ہی نہیں جو ہم سمجھ بیٹھے۔ اقبال کے مطابق کائنات اور انسان کے درمیان ایک باہمی رشتہ ہے، وہ علم کہلاتا ہے۔ یونیورسٹی یونیورس کو سمجھنے کی جگہ کہلاتی ہے، اور اسپیشلائزیشن سب سے بڑا کرس ہے۔ تو ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو اوپر بیٹھے ہیں ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ اقبال نے خود کہا تھا جو ایک تھا یا نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا۔ جو فزکس پڑھ رہے ہیں بچے کے ایٹم سے بنی ہوئی کائنات، ایک ایٹم سے بنی ہوئی، اتنی مختلف طرح کیوں نظر آتی ہے؟ ہم سب کے ذہنوں میں ایک طرح کے نیورونز ہیں کلینکلی،
سب اپنے اپنے آپ کو علیحدہ علیحدہ طور پر ایگزسٹ کر کے دکھاتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اقبال کی خودی کی طرف. ساکی نامہ میں کچھ اشعار ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو چاند ستارے اوپر چمک رہے ہیں ان کی بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے, صرف ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ رات کو ہمیں دیکھ لیا کرو تاکہ تمہارا کینوس آف یونیورس مکمل ہو جائے. چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے, خودی کی. اقبال پوچھتے ہیں خودی تو ہر شے میں ہے. ہم سب انسان ہو کر کبھی کسی پر ٹھٹھا مارے, کبھی کسی پر تالی بجا رہے, مگر وہ پینٹنگز اپنے آپ کو ہم سے بہتر طور پر ثابت کر رہی ہیں خدا کی کائنات میں ایگزسٹنس کے طور پر. وہ جو ہیں ویسی ہیں. اقبال کہتا ہے پھول کبھی نہ پھول نہیں بنتا, آندھی آتی ہے ایک پھول کو گرانے کے لیے, موجود رہتا ہے. اور انسان ڈر لگ رہا ہوتا ہے اسپیکر کو ہنس نہ دیں, اور یہ اس امت کے ماننے والے ہیں, اس رسول کو ماننے والے ہیں جنہوں نے ہندا کو معافی نہیں مانگنے دی تھی, معافی مانگ کر شرمندہ نہ کہیں ہو جائے. فلانے کا بچہ آتا تھا تو اپنے حسن حسین کو کہتے تھے دور ہو جاؤ وہ یتیم ہے دل بیٹھے گا, اور ہم جب تک دوسرے پہ ٹھٹھا نہ مار لیں ہمارا دل بڑا نہیں ہوتا. تو کیا اللہ کے رسول ہم سے خوش ہوں گے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ڈاکٹر شعیب احمد جاوید صاحب کہتے ہیں امتوں کا زوال آئے تو دیکھ لیا کرو یہ خوش کن باتوں پر ہوتے ہیں. تو وہ آج بات ہم نے طے کر دی, ہم کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں. ہم ہر مشکل اور بڑی بات سے بازو چھڑاتے ہیں. جب میں اقبال کا شعر پڑھتا ہوں ساتھ ہی چہرے ڈھل جاتے ہیں, اتنا مشکل شعر. کاش میں آپ کو مسجد قرطبہ کے پہلے 7 اشعار سناؤں اور فزکس کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے سرنگوں ہو جائے, لیکن اب وہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. میرا حافظہ ہی نہیں کہ میرا وہ صوت ہی نہیں. میں تو چیونٹی ہوں جس کو بڑی آواز ہی نہیں اب آتی. میں تو وہ اندھا ہوں جو بڑے منظر سے ڈرتا ہے کہ مجھے آگے مت پیدا کرو. کہہ دو ماؤنٹ بلاؤں کے ایک ٹیلا ہے, کہہ دو ماؤنٹ ایوریسٹ ایک ٹیلا ہے, کیونکہ میں اس پہ چڑھنا نہیں چاہتا, اور منزل بس وہی ہے جہاں میں جا کر تھک جاؤں. بس میں اختلاف کرتا ہوں پینلسٹ کی بات سے یونیورسٹیز. ارے بھائی سقراط کس یونیورسٹی کا پڑھا تھا؟ افلاطون, محمد مصطفیٰ, عمر, علی رضی اللہ عنہ, اینڈ ایوری ون ایلس. جیمز مل, سیکولر ڈیموکریسی کا بادشاہ, جیمز مل کا بیٹا, وہ تو یونیورسٹی گیا ہی نہیں تھا. اس نے کہا میری کائنات ہے میرا بیٹا, اس کو میں ان لوگوں کے آگے بھیج دوں جن کے لیے ایک طالب علم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. مولانا جلال الدین رومی بیٹھے اپنی مسدن پڑھا رہے ہیں اور تبریز آ کر کہہ رہے تو جانتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کتابیں رکھی ہیں یہ جانتا ہوں. تم فقیر ہو تم نہیں سمجھو گے. انہوں نے کہا جس کتاب کو فقیر نہیں سمجھتا وہ کتاب کون سی ہے؟ اور کتاب اٹھا کے پانی میں پھینک دی, کتاب اٹھا کے پانی میں پھینکی, کتابیں واپس باہر آئیں. اور الف شفق نعوذ باللہ من ذالک, میں آج اس امت سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے مولانا جلال الدین رومی کو الف شفق سے پڑھا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. الف شفق کا اب یہ کیرن آرمسٹرانگ مجھے بتائے گی محمد کا مجھ سے رشتہ کیا ہے؟ پیر کرم سیال شریف کی ضیاء النبی پڑھ لیں, اتنی موٹی ہے, 7 جلدوں پر مشتمل. آج ایگزسٹینشلزم جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر علی شریعتی کو پڑھیں تاکہ آپ کے اندر جو بونا پن ہے وہ دور ہو جائے کہ ہر چھوٹی بات پر کان دے دیتے ہیں. مومن کیا جو چھوٹی سی آواز پر کان دے دے. تو علامہ محمد اقبال کے ہاں تو ہر منظر بہت بڑا ہے. میں اگر آپ کو ایک شعر سناؤں, یہ ارمغان جبریل سے, میں بہن میم ریما کے علم میں ہے کہ میں اس سال ڈنمارک جا رہا ہوں, میری کتاب ہے مین کین انکاؤنٹرنگ اینجلز. تو ڈنمارک میں الہاد ہے, 21 جون کو میں ان کی پارلیمنٹ میں خطاب کروں اور صرف ایک مصرع پڑھوں گا. متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی. یا اللہ میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تو نے مجھے درد دیا ہے, وہ درد جس کی وجہ سے اقبال کہتا ہے خدا نے انسان کو درد دیا کیونکہ خدا چاہتا تھا صرف انسان پوری کائنات دیکھے. جیسے ہی پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو کائنات پہلے سے زیادہ نظر آتی ہے, وہ گوشے جو چھپے ہوتے ہیں وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں. متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی. اب سوچیں اقبال انسان کو کہاں رکھ رہا ہے, اور وہ ویسٹ, میں کچھ کھل کے باتیں کر لوں, ویسٹ کا الزام ہم پر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں خدا کی گفتگو اتنی ہے کہ انسان ہی نہیں ملتا. اقبال کا ریبٹل دیکھیے, متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نالو شان خدا بندی. مجھے محمد مصطفیٰ کے امتی ہونے میں, ماں کا بیٹا ہونے میں, بھائی کا بھائی ہونے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, مجھے خدا وند کی جگہ پر بھی بٹھاؤ میں واپس کر دوں گا, کیونکہ مجھے محمد کے امتی ہونے کا چسکا لگ گیا. اور محمد کون ہے؟ اور محمد مصطفیٰ کی خود ہی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے چیپٹر نمبر 2 میں اقبال ڈیفائن کرتے ہیں کہ محمد کی خود ہی کیا ہے کہ موسیٰ اوپر جاتے ہیں, ایک ہی دعا کرتے ہیں اللہ اوپر لے جا, اور محمد
مصطفیٰ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ کعبہ قوسین کے فاصلے سے اگر تو نے مجھ کو دیکھ لیا ہو, I want to go down back to my people. علامہ کہتے ہیں پیر آف گنگوہ کہتے ہیں میں اوپر جاتا کبھی واپس نہ آتا. یہ لائن بائی لائن آپ ریکنسٹرکشن میں پڑھ سکتے ہیں, لائن بائی لائن. علامہ کے کہتے ہیں پیر آف گنگوہ کہتے ہیں کہ اگر خدا مجھے اوپر بلاتا میں واپس ہی نہ آتا. There is only one question in this universe and that is God. Is it a mathematical equation? It is a divine entity? Is it a religious discourse? Is God a metaphysical being or something? اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ ظرف محمد تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر نیچے آگے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشر کی زد میں ہے گردوں, علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا, کہ تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. سب سے بڑا معراج وہ ہوتا ہے جب انسان واپس بندوں میں آتا ہے. تو اگر آپ نے خدا کی طرف سفر کرنا ہو تو اقبال کہتا ہے بندوں کی طرف کو سفر کریں. Anyway, coming back to our topic, تو اقبال ساکی نامہ میں کتنی خوبصورت بات کر کے ہمیں دکھاتے ہیں کہ خودی کیا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے. خودی ایک چھوٹا سا پھول بھی بضد رہتا ہے کہ آپ اسے دیکھ کر جائیں. میرے مرشد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں خودی کیا ہے کہ کعبہ بھی سامنے اور پیر میں پتھر چپ جائے تو نظر پیر پر جاتی ہے. پتھر کہتا ہے میری طرف بھی تو دیکھ, وہ خدا کا کعبہ ہے, میں بھی تو اس کی مخلوق ہوں. کہ اس پتھر کی خودی ہے جس کو وہ واپس نہیں کرنا چاہتا. آندھی چلتی ہے پھول آپ دیکھنا کھڑا رہتا ہے, مسئلے تو پھول دے جاتا ہے, ایک ہی خواہش کرتا ہے مجھے دیکھ کر جانا, مجھے سونگ کر جانا. چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے, یہ سونے میں چاندی میں پارے میں ہے. اسی کے بیاباں اسی کے ببول, اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول. جتنی خودی پھول میں موجود ہے اقبال کہتے ہیں اس سے زائد خودی کانٹے میں موجود ہے, کہ وہ پھول کو توڑنے نہیں دیتا, اس کے دفاع میں خود کو کڑوا ثابت کر کے اس کا دفاع کرتا رہتا. چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے, یہ سونے میں چاندی میں پارے میں, اسی کے بیاباں اسی کے ببول, اسی کے ہیں کانٹے اسی کے پھول. کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور اور کہیں اس کے پھندے میں جبریل و حور. تو یہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے بڑی خودی ہے. میں آج کل ایک مٹیریل سائنٹسٹ ہیں, ان سے میرے بڑی بحث ہوتی ہے, بڑے اچھے دوست ہیں. میں نے ان کہا کہ اقبال نے مٹیریل پہ بھی اتنا پاس سے لکھا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا پتھر بھی کئی کئی شیپس بدل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور صرف ایک مقصد کے لیے. یہی ہے مقصد گردش روزگار. وہ بچے جو فزکس پڑھتے ہوں, ہماری ارتھ ہمارا سولر سسٹم کچھ ہے ہی نہیں. اقبال کہتے ہیں پوری نیبیولا پوری ملٹی ورسز صرف اس لیے کھڑی ہیں, یہی ہے مقصد گردش روزگار. خدا نے یہ سارا کھیل اس لیے رچایا ہے کہ تیری خودی ہو تجھ پہ آشکار. یا فارغ میں کبھی اپنے آپ کی طرف دیکھ لیا کر, تو پوری کائنات پہ بھاری آ جائے گا. من عرف النفس فقد عرف ربہ, تو نے خود کو جانا تو نے اللہ کو جان لیا. اور یہی اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا تیز ترین روٹ ہے کہ وہ خدا جو کائناتوں میں نہیں سماتا انسان کے دل میں کیوں آ جاتا ہے, نانو اقرب کیسے ہو جاتا ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا. Anyway, before I leave the stage, ساکی نامہ کے کچھ اور اشعار ان کو وقت نکال کے ضرور دیکھیے گا. میں آپ سے ٹرانزیکشنز نہیں کروں گا کہ چند اور تالیوں کے لیے میں آپ کا وہ حق مار لوں جو اقبال اور آپ کے درمیان طے ہونا چاہیے. اگر میری گفتگو اچھے لگے تو صرف ایک کام کیجیے گا, 300 روپے میں مکمل اقبال ملتا ہے. اور اقبال جان ایلیا نہیں ہے کہ وہ آپ سے ٹرانزیکشن کرے, پڑھتے ہی سمجھ آ جائے. اقبال ایک بڑا استاد ہے جو پڑھتے ہی پوچھتا ہے سمجھ آیا ہوں, آپ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے اردو سیکھو, جاؤ جا کے ان فلسفیوں کے نام پڑھو, پھر آ کے مجھے پڑھنا. آپ کو کارل مارکس, آئنسٹائن, ہیگل, ہیوم سے محبت پیدا کر دے گا صرف اپنی شاعری پڑھا کر. ہم یہی احسان نہیں دے سکتے اس کا, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا. تو آتے ہیں جی شکوے کی طرف. جو اصل شکوہ اقبال آپ لوگ اکثر پڑھتے رہتے ہیں, لیکن جب ہم بال جبریل میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی نظم ملتی ہے جو اصل شکوہ ہے, جس کے بعد آپ کا الہاد کا خوف دور ہو جائے. وہ ہے کہ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا. علامہ پوچھتے ہیں یا اللہ اگر یہ تیری کائنات تھی, بس 5-6 اشعار ہیں, then I'm leaving. یا اللہ اگر یہ تیری کائنات ٹھیک نہیں چل رہی, اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا, میں نے تھوڑی بنائی ہے.
اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر؟ شیطان نے پہلے دن کیوں انکار کر دیا آپ کا؟ مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا تھا یا میرا، محمد بھی تیرا، جبرائیل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ اور اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن۔ یا اللہ تیری اس کائنات کی واحد آواز میں ہوں، صرف میں چپ کر جاؤں گونگی ہو جاتی ہے، تو مجھے ہٹانا چاہتا ہے اس کائنات، اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر انسان ڈوب گیا، انسان مر گیا، انسان ختم ہو گیا کسی گریٹ فلڈ میں، کسی کیٹاسٹروفی میں، والکینو ہٹ میں، تو ہمارے اوپر کیا آئے گا؟ ہم تو کریشن ہے۔ بات کریٹر کے اوپر آئے گی کہ اس نے اس کو اتنا مضبوط بنایا ہی نہیں تھا کہ یہ موجود رہ سکتا۔ یہ آپ کے اوپر آئے گا، آپ کو ہمیں ٹھیک بنانا چاہیے تھا۔ اور آخر میں آپ سب کو میں ایک روٹری کی تقریر میں پچھلے دنوں کا، اقبال اپنے کاز میں اتنے آنسٹ تھے کہ اگر میں صرف آپ کو اقبال کی شیطان کی خودی پر شاعری نکال دوں تو ایک علیحدہ کتاب مرتب ہوتی ہے کہ اقبال شیطان کے ساتھ کتنے آنسٹ تھے۔ اقبال شیطان کی طرف سے بھی بال جبریل میں لکھتے ہیں کہ ہوا پیری سے شیطان کو نہ اندیش، گناہ تازہ تر لائے کہاں سے؟ یا اللہ یہ تیرے بندے گناہ اتنے پرانے کر رہے ہیں، میری ایوولوشن رک گئی ہے، ان سے کہ گناہ تو نہیں کریں۔ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، اللہ تعالیٰ آخر میں ارمغان اعجاز میں بول پڑتا ہے اور ہم سے بولتا ہے۔ وہ جو ناسا کو باتیں کریں، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ سولر سسٹم میں اس وقت 8 پلانٹ ہے 9، اور دشمنی ان سے کرنے چلے ہیں جو ایلین سیولائزیشن ڈھونڈ رہے ہیں، اور گھمنڈ ہے اپنی جہالت پہ ہمیں۔ اللہ اکبر، گھمنڈ ہے ہمیں اپنی جہالت پہ۔ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، آج صبح اللہ نے بول ہی دیا، زمین والوں سے ڈائریکٹ ہی ہو گئے۔ کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کیوں ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ تیرے آگے تو ستارہ بول پڑتا تھا، اور آج پوری ایسٹرو فزکس کی ایک کتاب ہماری دی ہوئی نہیں۔ اور ایک زمانے میں ٹائسن جیسا ایتھیسٹ کہتا ہے کہ 90% آف پلانٹس کے نام مسلمانوں نے رکھے، اور آج وہ ساری دنیا ہمارے لیے گونگی اور بہری ہے۔ اور ہمارے لیے حکم ہے، آپ کبھی اللہ سے یہ وعدہ بھی کر کے دیکھیے کہ سب سے زیادہ اگر کسی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس بات کا دیا ہے کہ ستاروں پر غور کرنا۔ لیکن کیونکہ ہمیں پیروں کو اور زمین کو دیکھنے کی عادت ہے، ہم بڑی بات سے چڑ رکھتے ہیں، اونچی آواز سننے سے انکار کر دیے، اور اس وجہ سے ہم نے کئی گریٹ ہیروز چھوڑ دیے۔ اور جب ہیروز ہاتھوں سے دے دیے جائیں تو پھر اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ الف شفق آ کے ہمیں بتاتی ہے کہ تبریز یہ ہے اور وہ رومی یہ ہے، اور پھر ہم مرہون منت ہو جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، بتاؤ میں کون ہوں؟ فلانے نے مسلمانوں پہ کتاب لکھ دی، یہ دیکھو ہم کتنے عظیم تھے، فلانی انہوں نے بلیک ہول ڈھونڈا، دیکھو قرآن میں اس کا ذکر ہو۔ بھائی وہ قرآن میں ذکر اس لیے ان سے پہلے ڈھونڈنا تھا۔ اپنے زوال کو اور سخت مت کیجئے اور اوپر اٹھیے، کیونکہ بلندی میں ہی خدا آپ کو ملے گا۔ اپنی آپ کی سماعتوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ دنیا اتے رکھی فقیرہ ایسا بین کھلون، تو ہووے تے حسن لوکی ٹو جاویں تو رون۔ زندگی میں احمد جاوید صاحب، میں سٹیج چھوڑنے سے پہلے ایک عرض کر دوں، زندگی میں اپنا رنگ ایسا رکھیے گا کہ نگاہ آپ پر پڑے اور نظر کوئی اور آئے، نگاہ آپ پر پڑے اور نظر خوشی آئے، نگاہ آپ پر پڑے اور امید نظر آئے۔ کمزور کافر رسول اللہ کو دیکھ کر ویسے ہی ایمان لے آتے تھے کہ اس آدمی کو دیکھ کر میں کیسے انکار کروں۔ اگر آپ یزید کی فورس میں بھی آج کھڑے ہیں تو نگاہ اگر حر کی ہوئی تو بر وقت واپس ہو جائیں گے۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پہ کہ فقط دنیا میں مردان حر کی آنکھ ہے بینا، باقی سب اندھے ہوتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ کی تالیوں کی گونج بتانی چاہیے الہی نے کیا زبردست خودی کا پیغام ہمارے ساتھ شیئر کیا۔